أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. گزشتہ ایک درس میں یہ بات آئی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نعمت بنا کر بھیجا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ذمہ داریاں لگائیں، ڈیوٹیاں لگائیں. اور وہ ڈیوٹیاں کون سی تھیں؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے. اور تزکیہ کے ضمن میں یہ بات میں نے ذکر کی تھی کہ تزکیہ یہ نہیں کہ آپ کو صفائی ستھرائی کے آداب بتا دیے، وضو، تیمم اور غسل کیسے کرنا ہے اس کے آداب بتا دیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری داخلی طہارت و صفائی، اس کے طریقے بھی بتائے. اور سورۃ الحجرات میں جو داخلی صفائی کرنے والی چیزیں ہیں ان کا تذکرہ موجود ہے، بعض کا تذکرہ کیا بھی گیا تھا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آپ کی عظیم صفات میں سے ایک صفت اللہ رب العزت نے یہ بھی ذکر کی ہے، یحل علیہم الطیبات، میرا نبی اپنے امتیوں کے لیے طیبات اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے. ویحرم علیہم الخبائث، اور ان پر خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے. طیبات و پاکیزہ چیزوں کو کھانے کی ترغیب اور خبیث و نجس ناپاک چیزوں کو چھوڑنے کے لیے ترغیب. یہ کام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے ہیں اور ہمیں بتا کے گئے ہیں کہ اگر حلال کھائیں تو عبادت بھی قبول ہوگی، ورنہ عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. معروف ہے کہ اگر کسی آدمی کی روزی حلال کی نہیں ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہے. ہمارے یہاں تو اس بات کو معمولی سمجھ لیا گیا نا کہ بھائی نماز پڑھنی ہے، نماز کہاں، روٹی کھانی ہے وہ کہاں. اگر آپ کی روٹی میں ایک لقمہ بھی حرام کا گیا تو دعائیں نمازیں ختم. آپ کو مسجد میں آنے سے پہلے اپنے پیٹ کا صحیح انتظام کرنا چاہیے کہ میں کھاتا کیا ہوں، مجھے کھانا کیا چاہیے، اور اسلام میں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. حرام کی روٹی کھا کے مسجد میں آئے چاہے نہ آئے آپ کی مرضی. اللہ رب العزت حرام کھانے والے کی نمازیں دعائیں قبول نہیں کرتے. اور یہ مسجد میں آنا تو معمولی سی بات ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں ان اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین، صحیح مسلم، اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا۔ کھانے پینے کے معاملات میں اللہ رب العزت نے رسولوں کو کہا کلوا من الطیبات، اے میرے رسولو طیبات اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، ہم نے تمہیں جو دیا ہے اس میں سے طیبات کھاؤ۔ اللہ نے دیا تو بہت کچھ ہے ہمیں، دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں ہمارے دستیاب بھی ہیں، ہاتھ پہنچتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان میں سے صرف حلال کھاؤ، طیبات کھاؤ۔ اور پھر یہ دو چیزیں بیان کرنے کے بعد یہ قرآن کریم کی آیات ہیں، اے رسولو حلال کھاؤ، اے مومنو حلال کھاؤ، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ہے یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، اشعث اغبر، اس کی صفت یہ بیان کی کہ وہ سفر کی وجہ سے پراگندہ حال ہے، اور اس کے بال جو ہیں بلکہ جسم اور بال اور کپڑے سارے غبار آلود ہیں، غبار آلود اور پراگندہ حال شخص ہے، اور اشارہ کہاں ہے کہ یہ دور دراز سے سفر کر کے میدان عرفات میں پہنچا ہوا ہے۔ یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے، اور وہاں آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ اٹھانے والے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، جیسے پتہ چلا کہ یہاں کیمرہ ہے وہ ہاتھ کہیں اوپر لے جاتے ہیں، حالانکہ کسی بھی وقت دعا مانگنے کے لیے ہاتھوں کو اتنا اونچا اٹھانا سوائے صلاۃ الاستسقاء کے، ہاتھوں کو سینے تک، اپنے ہاتھوں کو سینے تک رکھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، آپ کے دعا مانگنے کا انداز حضرت جابر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ جنہوں نے حج کے مسائل بیان کیے ہیں حجۃ الوداع کے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مانگ رہے تھے جیسے کوئی کسی کے سامنے جا کے مسکین کھانا مانگتا ہے، میں بھوکا ہوں، میں مر جاؤں گا، مجھے کھانے کو کچھ دے دو۔ کیا کبھی کسی نے ایسے کہا ہے؟ ہمارے لوگوں کی عادات بھی بڑی عجیب و غریب ہیں۔ یمد یدیہ الی السماء، یہ آسمان کی طرف ہے یا نہیں؟ یا میرے سر سے اوپر جائے گا تب آسمان کی طرف جائے گا؟ جب آپ نے اپنے ہاتھوں کو اصل حالت سے اوپر اٹھا لیا اور یہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف ہیں، دعا مانگیے، اللہ قبول کرے گا۔ اور اس آدمی کے بارے میں کہا ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حرام، اس کا کھانا حرام سے، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام سے، وَمَلْبَسُهُ مِنْ حرام، اس کا لباس حرام سے، وَغُذِّيَ بِالْحرام، اس کی ساری غذا اور زیر استعمال چیزیں حرام سے ہیں۔ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس آدمی کی دعا اللہ کیسے قبول کرے گا؟ اللہ تو قبول کر سکتا ہے نا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا کھانا پینا پہننا، اس کی سارے زیر استعمال چیزیں وہ ساری کی ساری ماکولات ہیں، مشروبات ہیں، ملبوسات ہیں، یا کچھ بھی ہے وہ سارے کا سارا حرام کا ہے، اس کی کوئی دعا قبول نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا یہ بھی تزکیہ کر دیا، باطن کا تزکیہ، حسد، بغض، ایک دوسرے کے خلاف مختلف قسم کی بیماریاں جو ہم اپنے دلوں میں پالے ہوئے ہیں ان کو نکالو، اور ساتھ ہی پیٹ کے اندر جو ڈالنا ہے وہ بھی پاک ڈالو۔ پیٹ کے اندر جو کچھ بھیجیں
ہب دب، میٹھا میٹھا ہپ، یہ نہ ہو۔ کڑوا کھانا پڑے تو کھائیے، میٹھا حرام کا ہے اس سے بھاگ جائیے، چھوڑ دیجئے۔ آپ کی نمازیں، آپ کی دعائیں تب جا کے قبول ہوں گی۔ اور جو نماز ہی نہیں پڑھتا وہ کہے کہ اب مجھے کیا ضرورت ہے، میں تو نماز کے لیے ہی نہیں جاتا، نماز نہیں پڑھتا، مولوی جانے، یہ نمازی جانے حلال جانے حرام جانے۔ ایسا نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں۔ قرآن کریم کا مخاطب صرف مسجد کا نمازی نہیں، قرآن کریم کا مخاطب صرف وہ شخص نہیں کہ جو دیندار ہے، قرآن کریم کا مخاطب ہر مسلمان ہے۔ مومنوں کو اللہ نے حکم دیا ہے حلال کھاؤ، مسلمانوں کو حکم دیا حلال کھاؤ۔ یا تو کہیں جو مسجد میں نہیں آ رہے، یا تو کہیں کہ ہم کافر ہیں، چلیے اس کھاتے میں سے نکل گئے۔ اگر اپنے آپ کو سینہ ٹھونک کر کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، تو پھر حلال کھانے کا اہتمام کیجیے۔ ہمارے یہاں حلال کھانے کی تو بالکل پرواہ نہیں کی جاتی۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ سمجھدار تک لوگ ہیں وہ اپنا پیسہ سود پہ رکھے ہوئے ہیں، مزے سے ہپ ہپ کرتے کھائے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ نہ ہنگ لگتی ہے نہ پٹکڑی اور رنگ چوکھا۔ 5-10 لاکھ روپیہ رکھ دیا، اب اس کو ماہانہ ایک اچھی بڑی رقم آ رہی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اس رقم کو نہیں ہلاتے، جو اس کے اوپر مکھن آتا ہے نا وہ کھاتے رہتے ہیں۔ اس مکھن کو زہر سمجھو، یہ مکھن نہیں ہے، یہ زہر ہے، یہ آپ کی روح کی جان نکال دے گا۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کسی بھی گناہ پر اعلان جنگ نہیں کیا سوائے سود کے۔ ایک ہی صرف گناہ ہے جس کا ارتکاب کرنے والے کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنا اور اپنے نبی کا دونوں کا اعلان جنگ کیا ہے۔ اگر سود کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ حرام ہے اور اس کے بعد بھی نہ چھوڑے، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن کھا رہے ہیں، بڑے مزے سے کھا رہے ہیں، یوں لگتا ہے کہ ایسے یہ کچھ ہے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن میں اللہ رب العزت نے جنگ کا اعلان کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربا کے بہت سارے دروازے، آپ نے گنتی بتا دی، اتنے دروازے ہیں، اتنے درجے ہیں، ان درجوں میں سے ایک درجے کا گناہ اتنا ہے جتنا ماں کے ساتھ زنا کرنے کا گناہ۔ پتہ نہیں ہمارے لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی، صرف کھا کے پیٹ بھر لینا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ایک درجے کا گناہ ہے، اور یہ ایک درجہ نہیں ہے۔ لاپرواہی کے ساتھ مزے کے ساتھ کھائے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیات پڑھی ہیں یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 اور 30 ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، اپنی جانوں کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کرو۔ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ سوئسائڈ یہی ہے نا، خودکشی جسے کہا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو آدمی قتل کر دیتا ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے فرما رہا ہے اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ کیوں؟ تمہارا رب بڑا ہی رحیم ہے، بڑا ہی کریم ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، جس نے ظلم و سرکشی کرتے ہوئے یہ کر لیا۔ اب یہ ظلم کس پر کر رہا ہے؟ ایک ظلم تو اس کا اپنی جان پر ہی ہے کہ جان ہی لے رہا ہے، قتل کر رہا ہے، اور اس کا دوسرا ظلم یہ ہوتا ہے کہ اب یہ ایک خاندان کا کفیل تھا، اس خاندان کا کیا بنے گا؟ کیا سمجھتے کفیل صرف سعودی ہو سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو ایک یہ لفظ ایسا بنا ہوا کہ
یہ میرا کفیل ہے، یعنی لازمی یہ سعودی ہوگا، آپ میں سے ہر شخص اپنے گھر والوں کا کفیل ہے۔ کفیل کفالت کرنے والا، جس کے ذمے نان و نفقہ ہے، روزی مہیا کرنا ہے۔ جتنے لوگوں کی کفالت کر رہا تھا، اپنے سارے زیر کفالت لوگوں پر بھی یہ ظلم کر رہا ہے۔ اس کی ذمہ داری تھی کہ کما کے دینا، کھلانا، اور اس کو ذرا سی تکلیف پہنچی۔ آپ نے یہاں کئی واقعات سنے ہوں گے، فلاں شخص نے اپنے کمپنی کے کسی کمرے میں پھانسی لے لی، فلاں شخص نے اپنے گھر میں پھانسی لے لی، فلاں نے ایسے کر لیا، کوئی کسی کو معمولی تکلیف پہنچی۔ یقیناً یہ دنیا ہے، یہ دنیا ہے۔ اگر ایک آدمی کہے نا کہ 24 گھنٹے آپ صرف نعمت میں رہیں گے، ایسا تو کبھی نہیں ہوگا، ایسا تو نبیوں کے ساتھ نہیں ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ جن کو آزمایا گیا، سب سے زیادہ جن کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچی، وہ کون ہے؟ انبیاء۔ ثم الامثل ثم الامثل، اس کے بعد انبیاء کے بعد دوسرے درجے کے لوگ، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ۔ اگر کہیں کہ آپ 24 گھنٹے صرف نعمت میں رہیں گے، نہیں، آپ کو نعمت کے ساتھ ساتھ اللہ جب چاہے گا آزمائے گا، آزمائش میں ڈال دے گا۔ اور آزمائش کسی ایک طرح کی نہیں ہے، مال کی، جان کی، پھل کی، اناج کی، مختلف آزمائش ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ قرآن نے فرمایا کہ ہم آزمائیں گے، مال دے کے، مال چھین کے، جان دے کے، جان چھین کے۔ جان دے کے، جان چھین کے کیا؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دولت، اولاد کی نعمت اور دولت عطا کی، اور جب تک اس کا جی چاہا اس نے رکھی، اور جب چاہا واپس کر دی۔ آپ یہ سنتے ہیں کہ کسی کا بچہ دنیا میں آتے ہی فوت ہو گیا، اللہ رب العزت کی مرضی۔ کوئی 1 2 4 6 7 دن کے اندر اندر، کوئی 10 20 دن کے اندر، کوئی لڑکپن میں، کوئی جوانی میں، اللہ کی نعمت ہے اور اس کی امانت ہے، جب چاہے وہ لے لے۔ لیکن یہ جان، یہ امانت اللہ کی ہے، اس کا کسی غیر اللہ کو لینے کا حق ہے؟ اللہ لے لے، اس کی بھیجی ہوئی، اس کی دی ہوئی۔ میں اپنی جان خود نہیں لے سکتا، حتیٰ کہ علماء نے کہا ہے، ہمارے یہاں جو ڈونیشن ہے نا، باڈی پارٹ ڈونیشن، میری کڈنی، میری آنکھ، میری ٹانگ، میری فلاں، میری فلاں، یہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو دے دینا۔ کچھ لوگ زندگی میں بھی، کڈنی 2 ہوتی نا، ایک کڈنی ڈونیشن کر دیں۔ اہل علم کی ایک بڑی جماعت کا کہنا ہے کہ یہ بالکل جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کڈنی تیری نہیں، یہ جان تیری نہیں، یہ آنکھ تیری نہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر تو اسے کسی کو نہیں دے سکتا، نہ خود لے سکتا۔ جو خود نہیں لے سکتا وہ کسی کو کیسے دے سکتا ہے؟ البتہ بعض علماء نے کہا کہ اگر کسی کی کڈنی 2 ہیں، ایک کی دونوں ختم ہو گئی ہیں، وہ اس کو دے کے اس کی جان بچا لیتا ہے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی غرض کے لیے نہیں، کسی دوسرے کے فائدے کے لیے ایک جان بچ گئی، اس نے جان کو بچا لیا۔ یہ 2 جماعتیں علماء کی، اور علماء کی ایک تیسری جماعت جن میں سے الراس علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو سعودی عرب کے سابقہ مفتی اعظم ہیں، ان کا کہنا ہے کہ میں نہ یہ کڈنیاں اور دیگر اعضائے جسم، ان کی ڈونیشن کے نہ میں خلاف ہوں، نہ میں ان کے حق میں ہوں۔ میرے پاس ایسی دلیل نہیں پہنچ سکی کہ میں کہوں اوکے، اور نہ یہ پہنچی ہے کہ میں کہوں نو۔ میں متوقف ہوں۔ علماء میں سے
مجتہدین میں سے اور مفتی حضرات میں سے جو اہل انصاف اعتدال پسند لوگ ہیں، وہ کبھی کبھی یہ فیصلہ بھی دیتے ہیں کہ میں نہ خلاف جاتا ہوں اور نہ میں اس کے حق میں، میں متوقف، یعنی میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا۔ اپنی جان نہیں لے سکتا، کسی دوسرے کی جان کیسے لے گا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اگر کوئی قتل کر لے گا تو کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اسے ہم جہنم پہنچا دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات، یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 195، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میں مر جاؤں گا، یا میں شاید مر جاؤں اس کے نتیجہ میں، وہ کام نہ کرو۔ یہ کام اگر جائز ہے تو صرف میدان جنگ کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے، وہاں تو یہ بات یقینی ہوتی ہے نا کہ میں جنگ میں گیا تو شاید میں مارا جاؤں، شہادت ہے، بہت ہی بڑا درجہ ہے، وہاں جائز ہے۔ لیکن کوئی ایسا کام کرنا یہاں عام زندگی میں اور پتہ ہے کہ میں اس کے نتیجہ میں مر جاؤں گا، جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقتلوا انفسکم، دوسری جگہ فرمایا سورہ بقرہ میں لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اللہ رب العزت نے دونوں چیزوں سے منع کر رکھا ہے، نہ ہلاکت میں ڈالو، نہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ اور ایک قتل ہے جس کو، ایک تو یہ ہوا کہ حدیث میں واقعات موجود ہیں بالصراحت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ آدمی جس انداز سے اپنے آپ کو قتل کرے گا اسی انداز سے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور جب تک جہنم تک جانے کا موقع نہیں آتا اس کی یہ برزخ کی زندگی ساری وہ وہی کرتا رہے گا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہیں، جس نے من تردہ من الجبل، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا لیتا ہے، اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانا اتنا آسان تو نہیں ہے لیکن بعض لوگ کر لیتے ہیں، اگر کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر مارا، اللہ رب العزت اسے جہنم بھیج دے گا، خالدن مخلدن ابدا۔ اب دیکھیں تین لفظ، تینوں کا معنی ایک ہے، ایک سے بڑھ کر ایک، خالدن مخلدن ابدا، اس میں ہمیشہ 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 رہے گا۔ پہاڑ سے گرا لیا تب ہمیشہ رہے گا۔ من قتل نفسہ بحدیدہ، اگر کسی نے اپنے آپ کو لوہے کے، تلوار ہے، چاقو ہے، چھری ہے، کسی بھی، کچھ لوگوں نے مرنے کا بڑا لائٹ سا طریقہ نکالا ہے، لائٹ سا طریقہ، یہاں کہیں تھوڑا سا لگایا اور لیٹ گئے، بازو لٹکا دیا، آہستہ آہستہ خون نچڑ جائے گا، مر جائے گا۔ اور کچھ ہیں وہ باقاعدہ اپنے گلے کو کاٹ لیتے ہیں جتنے زور سے مار سکتے ہیں۔ کبھی کبھی کچھ لوگ بچ بھی جاتے ہیں، دنیا میں کچھ ایک عذاب جھیل لیا لیکن پھر بچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے آپ کو لوہے کے ساتھ مار لیا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ومن قتل نفسہ بالسم، سم کا معنی زہر، پائزن، اگر کوئی زہر پھانک کے مرتا ہے وہ زہر پھانکتا رہے گا اور اسی طرح زہر پھانکتے ہوئے اس کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا۔ ومن تردى من جبل وقتل نفسه فهو في نار جہنم خالدا مخلدا ابدا، پہاڑ سے گرنے والا، زہر کے ساتھ مرنے والا، لوہے کے ساتھ مرنے والا۔ بندوق میں کیا چیز استعمال ہوتی ہے؟ لوہا، اصل چیز وہاں بھی لوہا ہی ہے، بارود ہے، لوہے ہی سے بنا ہوا ہے، اس میں مسالے وسالے ڈالے ہوئے ہیں تاکہ ذرا
مزیدار قسم کا ہو جائے. کسی بھی چیز سے کوئی آدمی اپنے آپ کو مارتا ہے وہ جہنم جائے گا خالداً مخلداً ابداً. اور یہاں ایک بات بطور خاص ذہن میں رکھیں کہ یہ ہے موتیں ساری ذرا تیز تیز. پہاڑ سے گرا ختم، زہر کھایا ختم، چھری ماری ختم، کسی نے تھوڑا لمبا کر لیا تاکہ ذرا آرام سے مزے سے مر جاؤں. کیا ذہن ہے ہمارے لوگوں کا. مرنا بھی ہے اور بڑے آرام سے. اور میرا خیال شاید یہ بھی نیت ہوتی ہوگی کہ اگر کوئی پہنچ گیا ٹائم پہ تو بچا لے گا. ہر کام میں مارجن کی تلاش. اور ایک ہے الموت البطی. موت البطی کیا ہے؟ دھیمی دھیمی آہستہ آہستہ آنے والی موت. وہ آپ کو یکدم نہیں مارے گی، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کو مار دے گی. اور یہ بطی موت، دھیمی موت کون سی ہے؟ یعنی انتہائی سست رفتار موت. یہ ہے جو منشیات کے ذریعے آتی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ جو آدمی حشیش یا کوئی بھی دوسری چیز، حشیش ہے، بھنگ ہے، افیون ہے، یہاں یمن کے پاس، یمن کے بارڈر پر اس طرف بھی اس طرف بھی القات ایک بوٹی ہے. میرا خیال ہے یہاں جس کو القات کہتے ہیں وہ ہمارے پاکستان انڈیا میں بھنگ کہلواتی ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں یہ فوری طور پہ نہیں مارتی، یہ کھاتے رہیے اور آہستہ آہستہ وہ آپ کو سلو پائزن ہے یہ. اور اس سلو پائزن کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ یہ اس کا سب سے بڑا شکار نوجوان طبقہ ہے. بڑی عمر کے لوگ اب اس کو کیا کریں گے، تو ویسے ہی جانے والے ہیں. نوجوان طبقے کو اس طرف لگایا جاتا ہے، اور خاص طور پر کافروں کی کوششوں سے مسلمانوں میں یہ چیزیں آئیں کہ ان کے نوجوانوں کو بیکار کر دیں. انہیں معلوم ہے کہ ان کے نوجوانوں کا خون گرم ہے، کبھی بھی یہ بولنے شروع ہو جاتے ہیں اور یہ اپنی کارروائیاں کر دیتے ہیں، ہمیں جگہ جگہ پہ جوتوں کے نیچے لے آتے ہیں. ان کے نوجوانوں کو بیکار. سالانہ رپورٹیں آتی رہتی ہیں کہ فلاں ملک میں اتنے لوگ تمباکو نوشی اور تمباکو خوری کے نتیجہ میں مر گئے. ان کی موت کا سبب تمباکو ہوتا ہے، پھیپھڑے جل گئے، آہستہ آہستہ ختم ہو گئے. لیکن اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. اور عام منشیات جو ہیں ان کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ بری صحبت. سب سے پہلے نوجوانوں کو بری صحبت ہاتھ آ گئی. نمازی آدمی کے ساتھ، نمازی نوجوان کے ساتھ ملیں جلیں اٹھیں بیٹھیں، جو آپ نماز پڑھتا ہے، اپنے ماں باپ کا احترام کرتا ہے، حکم مانتا ہے، آپ کو کبھی اس طرح کی لت نہیں لگے گی. یہ لت وہاں لگے گی کہ آدمی نوجوانوں کا ٹولہ بیکار قسم کا بے نماز ہے. وہ پہلے استعمال کر رہے ہیں، اسے کھینچ کے لے گئے اور اسے یہ نہیں کہا کہ یہ بڑا خطرہ ہے اور یہ ضرور چکھو، ضرور کھاؤ، بلکہ اس کو بڑے مزے سے لگائے. چکھ تو کرو. ہم نہیں کہتے کہ پیو، چکھ تو کرو. اب یہ آغاز ہوتا ہے اس کا. سگریٹ پینے والے اپنی پاکٹ میں سے نکال کے سگریٹ خود سلگا کے دیکھو تو صحیح، 4 کش تو لگا کے دیکھو. وہ 4 کش اسے آہستہ آہستہ موت کے منہ میں لے جاتے ہیں. جتنے بھی نشہ آور چیزیں استعمال کرنے والے لوگ ہیں وہ نئی نئی پارٹیاں اس طرح لاتے ہیں، اور خاص طور پر جس کے ہاتھ میں کچھ پیسہ ہو وہ ضرور لے آتے ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آ جائے گا تو پھر ہمارا بھی کام چلتا رہے گا. اس کو عادی کیا اور اس کے بعد اس کی جیب تک پہنچ گئے، اس کے گھر کی جیب تک پہنچ گئے. اور آپ کے علم میں ایسے واقعات آتے ہوں گے کہ آدمی نشئی ہے، نشے کا رسیہ ہے، عادی ہو چکا ہے. اب وہ نہ گھر والوں کا نہ باہر والوں کا، وہ صرف نشے کا رشتہ دار. کوئی مروت نہیں، معاشرے میں کوئی عزت نہیں، کوئی مقام و مرتبہ نہیں. حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہے جس گھر میں ایک نشئی ہو اس گھر میں لوگ رشتہ نہیں دیتے.
اس گھر میں بیٹی کا رشتہ نہیں دیں گے کہ یہ بدبخت کب یہ ہماری بیٹی پہ ہاتھ ڈال دے، اپنے لیے یہ نقصان دہ، اپنی موت کا دشمن، اپنی جان کا دشمن اور اپنے گھر والوں کا دشمن، اپنی بیٹیوں بہنوں کا دشمن۔ معاشرے میں یہ مقام ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رشتہ کرنے کو تیار نہیں، اس کی بیٹی لینے کو تیار نہیں، اس کے بیٹے کو بیٹی دینے کو تیار نہیں۔ اپنے گھر کو اس نے جہنم بنا رکھا ہے، بیوی سے ہر وقت توتکار، بچوں سے توتکار، ان کے جہاں کہیں آپ کا کسی کے ساتھ واسطہ پڑا ہو، بیوی ہر وقت بیچاری طلاق کے منہ پہ رہتی ہے، طلاق کی توپ کے دھانے پہ، نکالو پیسہ، نکالو، ماں باپ سے لے کے آؤ، زیورات دو، نہیں تو میں ابھی طلاق دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں پاک و ہند میں خاص طور پر بیٹیاں طلاق کے نام سے بالکل ایسے ہوتا ہے کہ جیسے موت آ جائے گی، اپنا سب کچھ قربان کر دیں گی لیکن اس وحشی کو طلاق تک نہیں پہنچنے دیں گی۔ لیکن ایک وقت آئے گا کہ اس کے پاس بھی سونا ختم ہو جائے گا، ماں کا سونا بیچنے والے موجود، چوری اٹھا کے بیوی سے زبردستی لے کر بیچنے والے موجود، اپنی بہنوں کا سونا چرا کر بیچنے والے موجود۔ اب گھر میں سونا اور پیسہ ختم کر لیا، اب کیا کریں گے؟ اب باری آتی ہے چوری چکاری کی، کہ اسے تو وہ چاہیے، انہوں نے ایسا لگا رکھا ہے، ساتھیوں نے اتنا اس کو پابند کر دیا ہے کہ اسے روزانہ یا 2 مرتبہ وہ ایک خوراک چاہیے۔ اب یہ چوری کرے گا، چوری چکاری سے کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ ایسے واقعات موجود ہیں کہ صرف نشے کے لیے، پیسہ حاصل کرنے کے لیے آدمی کو قتل کر دیا، جان لے لی، 4 پیسے اس کے پاس جو ہیں وہ لے لی۔ نوجوان طبقے میں خاص طور پر اس بیماری کو اس انداز سے داخل کیا جاتا ہے اور اس پورے کے پورے طبقے کو عضو معطل، معاشرے کا عضو معطل سمجھتے ہیں نا، وہ پرزہ جو بیکار ہو جائے، جو کسی کام میں نہ آئے، معاشرے میں موجود ہے، مشین میں فٹ ہے، لیکن یہ پرزہ بیکار ہو گیا، اب اس کی کوئی قیمت رہے گی؟ عضو معطل بنا کے ہمارے نوجوانوں کو رکھ دیا اس نشے نے، اور اپنی جان کے دشمن۔ اور اس نشے کا باقاعدہ اہل علم نے کہا کہ یہ نشہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، شراب پہ سزا دی جائے، شراب پہ تو 80 کوڑے مارو ہے نا، اور شراب تو سمجھیں کہ کسی اعتبار سے دوسرے نمبر پہ آ جاتی ہے، پہلے نمبر پہ یہ نشے آتے ہیں۔ شراب جلدی چھوٹ جاتی ہے، شراب کا ایک خاص وقت ہوتا ہے، اس نشے والوں کا کوئی وقت نہیں ہے، یہ مسلسل 24 گھنٹے میں نشے میں رہنے چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں چونکہ شراب تھی، شراب کو ام الخبائث قرار دیا کہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، اور وہ واقعہ بیان فرمایا جس میں ایک آدمی نے زنا بھی کیا، بچہ بھی قتل کیا اور شراب بھی پی لی۔ شراب کے نتیجے میں بچہ بھی قتل کیا، زنا بھی کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی، گناہوں کی جڑ ہے۔ اب یہ جو نئی چیزیں نکلی ہیں، افیون، چرس، یہ وہ، ان کی بھی باقاعدہ اہل علم نے سزا مقرر کی ہے کہ اس پر بھی تعزیر لگائی جائے، اور اگر کوئی خرید و فروخت کرتا ہے اس کی سزا موت ہے، جیسا کہ یہاں آپ کے علم میں ہے، پاکستان والوں کے پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہوتا ہے، مور لگی ہوئی، میں نے خود دیکھی ہے، کہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ سعودی عرب میں منشیات لے جانے والے کی سزا سزائے موت۔ باقی ملکوں میں کہاں کسی نے کچھ ایسا لکھا، لیکن میرا جو ذاتی تجربہ ہے، کیونکہ میرا تعلق آپ کو معلوم ہے کورٹ سے بہت عرصے سے آ رہا ہے، اگر میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ کیس بھی پاکستان کے ہی آئے، پاکستان والوں نے پاسپورٹ پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے، باقاعدہ وہ ایک صفحہ سمجھنے کے اسٹیمپ ہے کہ سعودی عرب میں نشہ آور چیزیں لے جانے کی سزا موت ہے، اور پاکستانی ہی زیادہ تر لے کے آ رہے ہیں۔
ان میں اب ایک پلس افغانستان کر لیں، وہ بھی ہمارے کھاتے میں آتے ہیں، بہت سارے وہ ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس پاسپورٹ پاکستانی ہوتا ہے۔ کس طرح لوگ لاتے ہیں، اگر میں آپ کو یہ واقعہ سناؤں، اپنے پیٹ کے اندر بھر کے آپریشن کروا کے، اپنے پیٹ کے اندر بھر کے آپریشن اوکے سیٹ کر کے لا رہے ہیں۔ بڑے بڑے عجیب و غریب طریقے، ایسے یہ لوگ ہیں جن سے میں خود ملا، بات ہوئی، کیس کو فالو کیا۔ اپنی جان کے دشمن، اپنے گھر والوں کے دشمن، اپنی اولاد کے دشمن، ماں باپ کے دشمن، تو کبھی کبھی کچھ تھوڑا سا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، صحیح بخاری صحیح مسلم، جس کی زیادہ مقدار نشہ دے دے اس کی بوند بھی حرام ہے، اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے، اور ہر وہ چیز جو نشہ دے وہ شراب کے کھاتے میں ہے۔ ایک ہے کہ ہم صرف شراب کو برا بھلا کہیں، ایسا نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کل مسکر خمر، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز شراب ہے۔ شراب خمر ہے نا، خمر یار یہاں تو بڑا مشہور ہے نا۔ اب حیدرآباد کی بات ذرا چھوڑ دیں، کیونکہ وہ جو جتنے لفظ قاف دو رکھتے والے ہیں نا، قاف، وہ اس کو بھی خواب بولتے ہیں، مجھے کہیں گے خمر صاحب، خمر شراب۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں الخمر ما خامر العقل، ہر وہ چیز شراب ہے جو عقل کو ڈھانپ لے، جو عقل کو ڈھانپ لے، ہر وہ چیز شراب ہے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ انگور کی ہے، وہ کھجور کی ہے، وہ کس چیز سے بنی ہے، ہر چیز جو نشہ دے وہ شراب ہے، ہر چیز جو دماغ کو آؤٹ کر دے، دماغ کو معاف کر دے، وہ شراب ہے۔ اور اس میں اب کتنی چیزیں، یہ جتنی چیزیں نشہ دینے والی ہیں وہ ساری آ جائیں گی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہاں یہ چرس اور افیون اور بھانگن کا ذکر قرآن میں کہاں آیا ہے، حدیث میں کہاں آیا ہے؟ قرآن و حدیث نے کچھ قاعدے بھی بتائے ہیں، نام نہیں لیے۔ آپ اندازہ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام چیزوں کے نام گن دیے، حرام چیزوں کے نام گن دیے اور ایک دو قاعدہ بیان کر دیا۔ کچھ چیزیں یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، قرآن میں بھی آ گیا، حدیث میں بھی آ گیا، اور ایک قاعدہ ہے کہ ہر وہ جانور جو پنجے سے پکڑ کے شکار کر کے کھائے۔ اب ان دو چار چیزوں کو یا یوں سمجھ لیں کہ دو چار لائنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام بیان کر دیے، باقی سب حلال ہے۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا اگر کوئی چیز کسی کی اپنی جان کو نقصان دیتی ہے وہ بھی حرام، ایمان کو نقصان دیتی ہے وہ بھی حرام، دولت ضیاع جاتی ہے، ضائع جاتی ہے وہ بھی حرام، اگر کسی کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے وہ بھی حرام۔ اب یہاں دیکھ لیں کہ کوئی نشہ کسی کا نام لے، ان میں سے کوئی ان چار پانچ چیزوں سے بچتا ہے؟ دولت لگے گی، صحت کا نقصان ہوگا، خرابیاں معاشرتی پھر بعد میں جو پھیلتی ہیں وہ الگ سے ہیں۔ اہل علم نے ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر چیز کے بارے میں جو نشہ آور ہیں اس کے بارے میں کہا کہ اس میں صحت کا، مادی طور پر پیسے کا، معاشرتی طور پر ہر طرح کا نقصان موجود ہے، لہذا جو چیز نقصان دینے والی ہے اس کو حرام قرار دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر حلال ہمارے لیے جائز کر دی، پاکیزہ اور حلال، اور ہر خبیث۔ اب کوئی بھی عقل مند آدمی کہیے، وہ مسجد میں ہو یا باہر ہو، کہیں بھی ہو، اسے پوچھئے کیا یہ جتنی بھی چیزیں نشہ آور ہیں ان میں سے کوئی چیز خبیث ہونے کے بغیر ہے؟ کسی کو آپ طیب کہہ سکتے ہیں، حلال کہہ سکتے ہیں، پیتے ہیں الگ بات ہے، لیکن اسے ہی پوچھو کہ کیا یہ طیب ہے، وہ بھی کہے گا کہ طیب نہیں ہے۔
بدبو ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ طیب یہ کوئی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طیب کو حلال قرار دیا اور ہر خبیث کو حرام قرار دیا۔ اور اس وقت ہمارے یہاں وقت کم ہے، مختصر بات کر دوں کہ یہاں سعودی عرب میں اس کا علاج، اگر کسی آدمی کو نشے کی لت ہو گئی ہے، افیون ہے، چرس ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، کوئی چیز استعمال کر رہا ہے، فری علاج موجود ہے۔ یہ جیسے پچھلے دنوں کرونا کا ہوا نا، اقامہ ہے نہیں ہے آؤ، کسی نے اقامہ نہیں پوچھا کہ اقامہ ختم ہو گیا نہیں ہوا، آؤ انجیکشن لگواؤ، جو اس کی ویکسینیشن وہ ساری فری میں رہی۔ اسی طرح مستقل طور پر مستشفیات العمل کے نام سے، عمل ہاسپٹلز جو نفسیاتی امراض کہا جاتا ہے، ان میں نشے کا علاج، مکافحت التدخین کے نام سے گورنمنٹ کے ادارے، یہ سگریٹ، تمباکو، سگار، چرٹ، بیڑی، یہ جتنی بیماریاں ہیں، کوئی کھا رہا ہے، کوئی کش لگا رہا ہے، لیکن ہے تمباکو ہی کی نسلیں، ان سب کا بہترین علاج فری میں، سعودی گورنمنٹ فری میں یہ سارے کام کر رہی ہے، ادارے کام کر رہے ہیں۔ اور ادارے گورنمنٹ کے صرف علاج والے ادارے ہی نہیں، کچھ ادارے وہ بھی ہیں جو باقاعدہ دیسی علاج بھی کرتے ہیں۔ اگر کہیں کوئی شراب پینے والی پارٹی پکڑی گئی، اٹھا کے لے گیا، تو ان کا علاج تو معروف ہے نا کیا ہوگا، دیسی علاج ہوگا، ڈنڈے ڈپنڈے کے ساتھ۔ اور ادارے بڑی بڑی مقدار میں آپ کے اس پل پر، کازوے بحرین، بڑی بڑی مقدار پر نشہ آور چیزیں پکڑتے ہیں کسٹم والے، ایئرپورٹ سے پکڑتے ہیں کسٹم والے۔ گورنمنٹ کے ادارے بھی کام کر رہے ہیں، خود گورنمنٹ کام کر رہی ہے، اور اس طرح یہ جو نہی عن المنکر کا کھاتا اور منکر کو روکنے کا کھاتا، اس کے علاوہ کتنی رحیمی ہے، کتنی مہربانی ہے کہ بھائی ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کی یہ بیماری چھڑا دیں گے فری میں، اور پوری طرح جتنا بھی یہ معاملہ ہے وہ سیکرٹ رہے گا۔ آپ ان سے رابطہ کر لیجئے، آپ کے دوست کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ تمہارا یہ دوست ہمارے پاس علاج کرانے آ رہا ہے، اتنا سیکرٹ رکھا جاتا ہے۔ موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر کسی کی نظر میں کوئی ایسا ہے جو یہ کام کرتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ علاج کرائے، اپنے نوجوان بچوں کو، نو عمر بچوں کو اچھی صحبت والے بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی تلقین کیجیے، ورنہ یہ آہستہ آہستہ پہلے چکھاتے ہیں پھر پکا لگا دیتے ہیں۔ ایسے بچوں سے اپنے بچوں کو دور رکھیے۔ پچھلے دنوں میں نے ذکر کیا تھا صحبت صالح ترا صالح کنت، اچھی صحبت تمہیں بھی اچھا کر دے گی، صحبت طالح ترا طالح کنت، بری صحبت تمہیں بھی برا کر دے گی۔ اور اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بہترین انداز سے بیان فرمایا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، انما مثل جلیس الصالح و جلیس السوء کحامل المسک و نافخ الکیر، برے اور اچھے دوست کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی کسی خوشبو بیچنے والے کے ساتھ بیٹھ گیا، دوسرا بھٹی پھونکنے والے کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ لوہے کے چھوٹی موٹی چیزیں بنانے والی بھٹی جو آگ جلا رہے ہیں، یا دانے بھوننے والی بھٹی لے لیجیے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جس کا اچھی صحبت ہے، خوشبویات والے کے ساتھ تعلق ہو گیا، خوشبویات والے سے کبھی کوئی شیشی خرید لی، ادھر ادھر آتے جاتے بھی لگاتا رہا، نہیں خریدی، کبھی ہو سکتا ہے کہ وہی لگا دے۔ آپ کو معلوم ہے نا، بیچنے والے ہر آنے جانے والے کو پہلے وہ تھوڑا سا لگا دیتے ہیں کہ چیک کرو، مزہ آئے تو خرید لو، اور اگر کچھ بھی نہیں ہوگا تو خوشبویات والے کے پاس آپ کو خوشبو آئے گی یا نہیں آئے گی؟ فری میں، نہ دینے پر نہ کچھ کرنے پر، وہ آئے گی ہی آئے گی۔ یہ ہے اچھی صحبت۔ اور بری صحبت والا، اس کے آگ جلانے کے نتیجہ میں دھواں، ناک میں دھواں آئے گا، کچھ چیزیں جلانے پر بڑی بدبو آتی ہے، دھواں بھی آئے گا، بدبو بھی آئے گا، اور کبھی کبھی آپ کو معلوم ہے اس پہ سے تر 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 کر کے
چنگاریاں سی پھوٹتی ہیں عجیب سی، شرارے جس کو کہا جاتا ہے، شرارہ کہیں آ گیا، ایک سوراخ تو ہو گیا نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ہے اچھے اور برے دوست کی۔ اور پنجابی میں ایک شعر کے طور پر کہتے ہیں کہ شعر کو پوری طور پہ تو شاید میں ادا نہ کر سکوں، چنگیاں دے لڑ لگیاں تیری چولی پھل پے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہے، اٹھے بیٹھے تو آپ کی جھولی میں پھول آئیں، اچھی باتیں آئیں گی، اچھی مجلسیں آئیں گی، اچھی صحبتیں آئیں گی۔ چنگیاں دے لڑ لگیاں تیری چولی پھل پے، بریاں دے لڑ لگیاں پہلے بھی ڈول گئے۔ اگر ماں باپ نے کو تھوڑے بہت پھول دیے ہوئے تھے، بری صحبت میں بیٹھے تو وہ پھول بھی ضائع ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب لوگوں کو اپنے بچوں کو سنبھالنے، خود اپنے آپ کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم کسی بھی بری صحبت میں نہ خود بیٹھیں اور نہ اپنے بچوں کو بٹھائیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔